بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے نسلی امتیاز پر ضرب کاری۔ قرآن مجید نے یہ ضرب لگائی ہے نسلی امتیاز پر، قومیت پر، وطنیت پر افتخار کرنے کے حوالے سے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام۔ پھر ہم نے تمہیں قوموں کی شکلوں میں، قبیلوں کی شکلوں میں اور برادریوں کی شکلوں میں دنیا میں تقسیم کر دیا ہے، پھیلا دیا ہے، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ جو تقسیم ہے، یہ جو پھیلانا ہے، یہ اس لیے ہے کہ تم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ باعث افتخار نہیں ہے، بلکہ برائے پہچان ہے۔ یہ ملک ہے، یہ رانا ہے، وہ چودھری ہے، جس طرح برادریاں ہیں اسی طرح پھر افراد ہیں۔ میں زید ہوں، وہ لطیف ہے، یہ ابو بکر ہے، وہ فاطمہ ہے، یہ خدیجہ ہے۔ تو افراد میں پہچان ہو رہی ہے، گروپوں میں پہچان ہو رہی ہے، قبیلوں میں پہچان ہو رہی ہے، قوموں میں پاکستانی ہوں، وہ ہندوستان سے ہے، یہ بنگلہ دیش سے ہے، وہ ایران سے ہے، یہ ترکی سے ہے۔ تو یہ جو پہچان ہے، تقسیم برائے پہچان، اس میں کوئی افتخار نہیں ہے۔ اور یہی وہ اہم بات ہے جس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کا آغاز فرمایا۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس ان الہکم واحد، کہ اے لوگو تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے۔ وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، بالکل ویسے ہی جیسے تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کلکم من آدم وآدم من تراب لا فرق لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی، کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اسی طرح کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر فوقیت حاصل ہے۔ ہاں، اگر فوقیت حاصل ہے، اگر کسی وجہ سے فضیلت اور فوقیت حاصل ہے تو وہ تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں جو باعزت ترین لوگ ہیں اللہ کی نگاہ میں، وہ ہیں جو صاحب تقوی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ جو نسلی امتیاز ہے اس کی لعنت سے دور کرے اور ہمارے اندر محبت، یگانگت، اتفاق اور مودت پیدا فرمائے، اور جس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکٹھا کیا ہے، ایمان کی بنیاد، اسلامی اخوت کی بنیاد، اس پر ہمیں متحد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔